نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بہت شریف کی اس عظیم جامع مسجد میں ہم ماہ محرم الحرام میں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین محترم، کیونکہ وقت کافی بیت چکا، اس لیے بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ واقعہ کرب و بلا کے بعد کے چند احوال آپ تک پہنچانا چاہوں گا. لیکن سامعین محترم، یہ واقعہ کرب و بلا کیا ہے؟ یزید اس کائنات میں ظلم و بربریت کا استعارہ کیسے بن گیا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کائنات میں آقا امام حسین عالی مقام کے علاوہ بھی بڑی شہادتیں ہوئیں، اور اس کائنات میں ظلم کرنے والے بھی اور بڑے گزرے. آج 1400-1500 سال گزر جانے کے باوجود شہادت حضرت امام حسین عالی مقام کو یہ دوام کیسے مل رہا ہے؟ اور آج تک شہادت امام حسین کا تذکرہ بالکل اسی طرح کیسے ہو رہا ہے جیسے ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے اس شہادت کو؟ اور سامعین محترم، جو وقت گزرتا ہے، زمانہ گزرتا ہے،
آپ دیکھتے کہ ہر آنے والا سال ذکر شہادت امام حسین اور بڑھ جاتا ہے، اور یزید پر لعنتوں کا تذکرہ اور یزید کی بربریت کا تذکرہ بھی اسی طرح اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ذہن سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ جب سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس کائنات میں بھیجا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو سامعین، انبیاء بھی شہید ہوئے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی تاریخ اسلام میں ہے۔ خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مظلوم مدینہ کا ٹائٹل دیا گیا، ان کی شہادت بھی تاریخ میں ہے۔ پھر شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ ہر شہادت اعلیٰ ہے، لیکن شہادت امام حسین کو جو دوام حاصل ہے، جو شہرت حاصل ہے، جو انفرادیت حاصل ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، یہ لطیف نکتہ سمجھنے والا ہے۔ شہادت امام حسین یہ صرف شہادت حسین نہیں ہے، شہادت امام حسین میں شہادت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ آقا تاجدار کائنات پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہادت ہے، اور حضور تاجدار کائنات جو کہ امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، سید کائنات ہیں، یہ جو سامنے نام حضرت امام حسین کا ہے اور دوام شہادت حسین کا ہے، اصلاً یہ دوام شہادت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور شاید کئی احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ شہادت امام حسین میں تاجدار کائنات کی شہادت کیسے؟ تو سامعین محترم، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں۔ میرے اللہ نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ ان 4 انعام یافتہ طبقات میں سے ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اگر رب کائنات فرماتا ہے انہی 4 طبقات میں سے جس طبقہ کی بھی رفاقت مل گئی وہی سب سے اعلیٰ رفاقت ہے۔ تو سامعین، میں وقت بچاتے ہوئے اس راز کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ جو 4 نعمتیں ہیں جن کو رب کائنات نے انعام قرار دیا، سامعین محترم، کوئی نعمت اس وقت تک نعمت بن نہیں سکتی جب تک وہ پہلے دامن مصطفیٰ میں نہ ہو۔ یہ رب کائنات کا بنایا ہوا مسلمہ اصول ہے۔ نعمت نبوت کو دیکھیں، باقی سارے نبی بعد میں نبی بنے، سب سے پہلے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہر نبی کو نبوت دامن مصطفیٰ سے ملی، ہر صدیق کو صدیقیت دامن مصطفیٰ سے ملی، ہر صالح کو صالحیت دامن مصطفیٰ سے ملی۔ تو اب جب شہادت کو میرے اللہ نعمت قرار دے رہا ہے تو پھر لازم تھا ہر شہید کو مقام شہادت بھی نسبت مصطفیٰ سے ملتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں ظاہری طور پہ شہید نہیں ہوئے۔ ظاہراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال طبعی موت سے ہوا ہے، اور دشمن کی تلوار سے آقا کی شہادت کیوں نہ ہوئی؟
یہ میرے اللہ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، میرے اللہ نے فرمایا اے میرے سونے محبوب تیرا حفاظت کرنے والا میں رب ہوں، اور دشمن کے حملے سے اے محبوب تجھے نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، موت نہیں آنے دوں گا۔ اس کے پیچھے بھی کئی راز ہیں، اس لیے کہ اگر دشمن کی تلوار سے آقا تاجدار کائنات کی شہادت ہو جاتی تو سارے کے سارے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ صرف غشی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی ایک لمحے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمان مجاہدین نے تلواریں پھینک دی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، جلیل القدر صحابہ، جری بہادر دلیر، وہ لڑنے والے جمی صحابہ، جب حضور کی شہادت کی خبر پہنچی تلواریں چھوڑ دی، لڑنا ہی چھوڑ دیا، کہ جس محبوب کے لیے لڑتے تھے جب وہ محبوب نظر نہیں آئے گا تو ہم نے زندگی کا کیا کرنا۔ اس لیے رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے حملوں سے بچانا تھا اور دشمن کی تلوار سے بچانا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیرا حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ ایک طرف دشمن کی تلوار سے بچانا بھی تھا اور دوسری طرف محبوب کو مقام شہادت عطا بھی کرنا تھا، کیونکہ شہادت اس وقت تک نعمت نہ بنتی جب تک دامن مصطفیٰ میں نہ ہوتی۔ اس لیے رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ باب مکمل کرنے کے لیے اس ہستی کو چنا جو مصطفیٰ سے ہے، اس ہستی کا انتخاب کیا جو محبوب تاجدار کائنات سے ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ جو شہادت امام حسین ہے اصلاً یہ شہادت محمد مصطفیٰ کا باب ہے۔ تو جب یہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب ہے، اب آئیے اس آیہ کریمہ کی طرف جو تلاوت کی، یہ سورۃ الاحزاب ہے، آیہ کریمہ نمبر 57 ہے، جو یزید پر لعنتیں آج تک کیوں برس رہی ہیں؟ اس لیے کہ یزید نے جو آقا امام حسین کو ستایا ہے وہ صرف آقا حسین کو نہیں ستایا، اس ظالم نے میرے مصطفیٰ کو ستایا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے۔ اب سامعین اس آیہ کریمہ کے کلمات پہ غور کریں، ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے۔ اب مجھے بتائیے کیا کسی میں ہمت ہے کہ کوئی اللہ کو اذیت دے سکے؟ بھئی رب کائنات تو اذیت سے پاک ہے، اللہ الصمد، رب کائنات ان کیفیات سے پاک ہے، پھر وہ صاحب قدرت ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ کس کی مجال کے معاذ اللہ کوئی اللہ کو اذیت دے؟ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ تو سامعین اللہ قرآن میں یہ راز سمجھا رہا ہے کہ اذیت مصطفیٰ صرف اذیت مصطفیٰ نہیں ہے، اذیت مصطفیٰ ہی اذیت خدا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن اور حسین سے دشمنی کی اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی۔ تو سامعین راز سمجھ گئے، اذیت حسین اذیت مصطفیٰ ہے، اور اذیت مصطفیٰ اذیت خدا ہے۔ محبت حسین محبت مصطفیٰ ہے، اور محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے۔ تو یہ راز سمجھ آ گیا کہ جس ظالم یزید نے، جس شمر نے، جس لعین نے آقا حسین کی گھر والوں کو ستایا، آقا امام حسین کو ستایا، تاجدار کائنات کے کنبے کو ستایا، وہ ظالم صرف فاسق نہیں بنتا، فاجر نہیں بنتا۔ جس نے آقا حسین کو شہید کیا ہے وہ فاسق و فاجر تو کجا، وہ دین اسلام سے خارج ہوتا۔ اسلام سے پریشان نہ ہو، جس نے آقا امام حسین کو شہید کیا یا شہید کروایا وہ مسلمان نہ رہا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کو اذیت دی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جو ظالم اللہ رسول کو اذیت دیتا ہے وہ بھی کبھی مسلمان ہوگا نہیں۔ اس پر سامعین میں بات اگلے حصے میں لے جانے لگا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب القول المتین، اس کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے کفر یزید پر درجنوں دلائل دے دیے۔ اب آئیے غور کریں کہ اس ظالم یزید نے، اس کی فوج نے میرے محبوب کے پھولوں کو کیسے ستایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فقیہ مکہ ہیں۔ مارکہ کرب و بلا کے بعد حج کے ایام میں ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے آیا کہ اگر انسان حالت احرام میں ہو، احرام باندھا ہو، اور اس سے مچھر مر جائے تو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ جب احرام میں ہوتے ہیں تو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ارادی یا غیر ارادی طور پر اب مچھر کو بھی مار دیں تو دم واجب آتا ہے، ایک قربانی، ایک جانور واجب آتا ہے۔ تو یہی مسئلہ ایک شخص پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ مسئلہ پوچھنے والے بتا تو آیا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق عراق سے ہے۔ بس علاقے کا نام سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں برس پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ظالمو، آج ایک مچھر کے مر جانے پر فتویٰ لیتے ہو، کل جب میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے پھولوں کو مسئلہ تھا اس وقت فتوے یاد نہیں آئے؟ کل جب میدان کرب و بلا میں آقا امام حسین کو، حضرت علی اصغر کو، حضرت علی اکبر کو شہید کیا تھا اس وقت فتوے کہاں تھے؟ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری آقا امام حسین عالی مقام کی شہادت ہوئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کی شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا۔ آقا امام حسین عالی مقام کی شہادت کے بعد اس قافلہ کی سربراہ حضرت سیدہ زینب نظر آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، اور سیدہ زینب کی دلیری کو دیکھیں
کہ آپ نے اس اسیری کے عالم میں بھی اپنے پردے کا حیا قائم رکھا. اسیران کربلا کا قافلہ تیار ہوا، رات گزارنے کا فیصلہ ہوا کہ وہیں گزاری جائے. اگلی صبح اسیران کربلا کا قافلہ کرب و بلا سے کوفہ روانہ ہوا. جب اس میدان کارزار سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اور یہ قافلہ گزرنے لگا تو حضرت سیدہ زینب نے آقا امام حسین علی مقام کے جسد اطہر کو دیکھا کہ جسد اطہر سے سر مبارک جدا ہے. آقا امام حسین علی مقام کا جسم اطہر ریگزار کرب و بلا پہ. حضرت سیدہ زینب نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا، حضور تاجدار کائنات کو پکارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کے کہتے ہیں پیارے نانا جان دیکھیں یہ وہی حسین ہے جس کے لبوں پہ آپ بوسے دیتے تھے، یہ وہی حسین ہے جس کو آپ اپنے کندھوں کی سواری کرواتے تھے. قافلہ چلا، خولی کے پاس آقا امام حسین علی مقام کا سر انور ہے. اسیران کرب و بلا کا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا، کتب کا مطالعہ کریں، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، آقا امام حسین علی مقام کا سر اقدس نیزے پر ہے کہ کوئی شخص سورۃ الکہف کی آیات بینات کی تلاوت کر رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب وہ واقعہ اصحاب کہف والی آیات تلاوت کرتا ہے جن میں اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، تو آقا امام حسین علی مقام کی زبان اقدس حرکت میں آتی ہے اور سر حسین سے آواز آتی ہے ارے اصحاب کہف کے واقعہ کو عجیب کہنے والوں، اصحاب کہف سے نواسہ مصطفیٰ اور خاندان مصطفیٰ کا شہید کیا جانا اور ان کے سروں کا نیزے پہ چڑھایا جانا اس سے بھی عجیب تر ہے. پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سر حسین سے تلاوت قرآن کی آواز ہے. یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا، شام کا وقت قریب تھا، ابن زیاد دربار سے اٹھ چکا تھا. خولی آقا امام حسین علی مقام کے سر انور کو اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کے ایک طرف رکھ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اے میری بیوی زوجہ تیرے لیے تحفہ لایا. اس نے پوچھا کیا لائے ہو؟ وہ ظالم بدبخت کہتا ہے کہ حسین کا سر لایا. اس کی بیوی بول کے کہتی ہے ارے ظالم تو کتنا بڑا بدبخت ہے کہ سر حسین لایا ہے، تم نے آقا حسین کو شہید کر دیا. اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا. وہ آقا امام حسین علی مقام کے سر انور کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اس خولی کی بیوی بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا
ساری رات سر حسین سے لے کے آسمانوں تک نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن اسیران کرب و بلا کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آقا امام حسین علی مقام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد وہ ظالم، وہ بدبخت سر امام حسین کو دیکھ کر تکبر میں آ گیا۔ چھڑی اس کی ہاتھوں میں تھی اور متکبرانہ انداز میں وہ چھڑی آقا امام حسین کے لبوں پہ لگا کے کفریہ کلمات زبان سے کہنے لگا کہ وہیں پہ موجود میرے حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ظالم، جن لبوں پہ آج تو چھڑی لگا رہا ہے، میں نے ان لبوں پہ رسول اللہ کے لب لگے دیکھے۔ آقا تاجدار کائنات میرے حسین کو چوما کرتے تھے۔ اور جب کبھی بھی آقا حسین کو پیاس محسوس ہوتی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی منگوانے کا بھی انتظار نہ کرواتے، میرے حضور اپنی زبان اقدس حسین کے منہ میں دے دیتے۔ پھر سامعین محترم، کوفہ میں حضرت سیدہ زینب کا خطبہ، جب کوفہ والے چھتوں پہ چڑھ گئے، شور مچ گیا کہ باغی کچلے گئے، تو حضرت سیدہ زینب نے دلیری کے ساتھ خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کیا، اور کوفہ کے دربار میں اور پھر بازار میں آپ کے خطبات کے کلمات آج بھی گونجتے ہوں گے کہ اس رب کی بارگاہ میں ہدیہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں تطہیر والا رکھا اور ہماری طہارت کو قائم رکھا۔ پھر حضرت سیدہ زینب نے وہ ساری احادیث مبارکہ جو آقا تاجدار کائنات نے فرمائی تھی وہ خطبہ میں بیان کر دی۔ میں وقت بچا کے آگے چلنا چاہتا۔ پھر سامعین محترم، اسیران کرب و بلا کا قافلہ کوفہ سے دمشق روانہ ہوا۔ جب دمشق کی طرف چلا، راستے میں جب دوپہر کا وقت ہوا، یزیدی سپاہیوں کو پیاس لگی، پانی پینے کے لیے قافلہ روکا گیا۔ وہ ظالم یزیدی خود چھاؤ میں بیٹھے ہیں، میرے حضور کے خاندان کی شہزادیوں کو دھوپ میں بٹھا دیا، دھوپ میں بٹھا دیا۔ وہ ظالم خود پانی پی رہے تھے، آقا تاجدار کائنات کے خاندان کی شہزادیاں پیاسی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ آقا امام حسین کی شہزادی، بچپن کی عمر، وہ سیدہ سکینہ جو آقا امام حسین علی مقام
کہ سینہ اقدس پہ سر رکھ کے سوتی تھی. پیاس بھی ہے، بے آرامی بھی ہے، کتنے دنوں سے سوئی نہ ہوگی. جب قافلہ دھوپ میں بٹھایا گیا تو پیچھے ایک جھاڑی نظر آئی. حضرت سیدہ سکینہ کو چھاؤں نظر آئی، آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئی. تھکاوٹ تھی، بے آرامی تھی، بس چھاؤں میں بیٹھی، آنکھ لگی سو گئی. جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، قافلہ آگے چلا. جب قافلہ آگے چلا تو حضرت سیدہ سکینہ پیچھے رہ گئی. ابھی قافلہ تھوڑا چلا تھا کہ سر امام حسین والا نیزہ جس یزیدی کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ سے نکل کے زمین پہ گڑ گیا. یزیدیوں نے سر امام حسین والے نیزہ کو اٹھانے کی کوشش کی، نہ اٹھا سکے، نہ اٹھا سکے. پھر انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے آگے نہیں جا رہے. سامعین محترم تصور میں لائیں، آقا امام حسین کا صرف سر اقدس ہے، اور سر اقدس وہ بھی نیزہ پر. جب آقا امام حسین نے چاہا تو وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا. کئی یزیدی مل کر بھی اسے دوبارہ اٹھا نہ سکے. تو سامعین محترم اس سے آقا حسین کی جرت کو دیکھیں، طاقت اور دلیری کو دیکھیں. اگر میرے حسین چاہتے کہ یزیدیوں کا مقابلہ کیا جائے، یہ چند ہزار یزیدی تو کیا لاکھوں دشمن بھی آ جاتے تو کسی میں جرت نہ تھی کہ آقا حسین کو شہید کیا جاتا. لیکن یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی تھے. لیکن سامعین محترم شہزادی سکینہ پیچھے رہ چکی تھی. آقا امام حسین اس شہزادی سکینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا سے کہا کہ قافلے میں دیکھیں کیا قافلے والے احباب سارے پورے؟ ایک ایک کر کے پکار کے نام لے لے کر جب سب کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، تو جب حضرت سکینہ کا نام آیا تو کوئی جواب نہیں آیا. جان گئے کہ سیدہ سکینہ پیچھے رہ گئی. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت امام زین العابدین آپ پیچھے چلے. حضرت سیدہ سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جب اس پڑاؤ کے مقام پہ پہنچے، اس جھاڑی کے قریب گئے تو منظر بڑا عجیب تھا. ایک خاتون حضرت سیدہ سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھ کے پیار کر رہی، چہرے پہ نقاب ہے. حضرت سیدہ زینب قریب گئیں اور جا کے پوچھتی ہیں اے نیک خاتون تو کون ہے جو اس ریگزار میں ہماری سکینہ کا خیال رکھ رہی ہے؟ آگے سے آواز آئی، بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، شہزادی سکینہ کے لیے مدینہ المنورہ سے آئی ہوں. روحانی صورت میں حضرت سیدہ کائنات خود سیدہ سکینہ کا خیال رکھنے آ گئے. اور اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ شاید کچھ جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ ان کا تو وصال ہو گیا تھا، کیا وہ یہاں تھی؟ سامعین محترم، یہ جو مارکہ کرب و بلا ہے
اس میں روحانی طور پہ خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ موجود تھے، مولا علی شیر خدا موجود تھے، سیدہ کائنات موجود تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں فرشتے موجود تھے، جس پر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو دیکھیں کہ جب ادھر آقا امام حسین علی مقام کی شہادت ہوئی تو میرے آقا تاجدار کائنات مکہ والوں کو اور مدینہ والوں کو ان کی خوابوں میں جا کے بتا رہے ہیں کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر سامعین محترم، حضرت سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا، قافلہ آگے چلا۔ آگے چلتے ہوئے جب رات ہو گئی تو اب اس یزیدی لشکر نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کرنا تھا۔ چلتے چلتے انہیں راستے میں ایک راہب ملا، اس راہب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم رات گزارنا چاہتے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ آؤ، رات گزارنے کا ٹھکانہ میں دیتا ہوں۔ اس راہب نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، پھر پوچھا یہ کون ہے؟ ان ظالموں نے جب بتایا کہ یہ سر حسین ہے، وہ راہب کہتا ہے بدبخت ہو، تم نے نبی کے شہزادے کو شہید کر دیا۔ اس راہب نے کہا کہ رات تو گزارنے کا ٹھکانہ دیتا ہوں، لیکن ایک رات کے لیے یہ سر اقدس مجھے دے دو۔ ان کو خوف تھا آگے یزید کا، نہ دیا۔ لیکن چونکہ یہ کافر، یہ منافق، یہ مشرک، یہ دنیا کے حریص، یہ سب دنیا کے کتے ہوتے ہیں، دنیا کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس راہب نے انہیں کہا کہ 10,000 دینار دیتا ہوں، ایک رات کے لیے سر حسین مجھے دے دو۔ مان گئے۔ اس نے رہنے کے لیے رات ٹھکانہ دیا، کمرے دیے، مقام دیا، 10,000 دینار دیے۔ ایک رات کے لیے اس نے ان شہزادیوں کو بھی لے لیا اور سر حسین کو لے لیا۔ اپنا گھر اس نے صاف کروایا، حضور کے خاندان کے شہزادیوں کو اپنے گھر میں عزت سے ٹھہرایا، اور اپنی خادمہ کو کہا کہ ساری رات ان شہزادیوں کی خدمت کرے، اور سر حسین کو لے کے وہ ایک الگ کمرے میں بیٹھا خوشبوئیں لگا کر۔ ہے راہب، ابھی تک غیر مسلم ہے، وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ساری رات آسمانوں سے لے کر سر حسین تک نور ہی نور نظر آتا تھا۔ وہ راہب ساری رات ادب اور نیاز مندی کے ساتھ سر حسین کے سامنے بیٹھا رہا اور روتا رہا کہ کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ جو اپنے نبی کے خاندان والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ سامعین محترم، سر امام حسین کا ادب اور احترام کرنے کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ ادھر صبح کا وقت ہوا، ادھر اس راہب کو کلمہ نصیب ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو سر حسین کی کرامت تو یہ ہے کہ ہے صرف سر اقدس تن سے جدا ہے، پھر بھی کافروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اور جہاں وہ باہر یزیدی بیٹھے تھے، اس گرجے کی دیوار پہ ایک شعر لکھا گیا۔ اس شعر کو غور سے سنیے گا اور سوچئے گا کہ آقا امام حسین کی شہادت کا اثر کہاں تک ہوا۔ دیوار پہ شعر لکھا گیا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحساب۔ شعر لکھا ہے کہ وہ ظالم
جنہوں نے آقا امام حسین علی مقام کو قتل کیا، آقا کو شہید کیا، وہ بھی یوم قیامت آقا حسین کے نانا جان کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ کیا انہیں بھی حضور تاجدار کائنات کی شفاعت نصیب ہوگی؟ سامعین محترم، اس راہب کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ اسیران کرب و بلا کا قافلہ وہاں سے آگے چلا، چلتا چلتا دمشق پہنچا۔ دمشق میں ڈھول بج رہے ہیں، خوشیوں کا ماحول ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ حکومت کے کچھ باغی تھے وہ مارے گئے، معاذ اللہ، وہ کچلے گئے، ان کے سر نیزوں کی نوک پر آ رہے ہیں، اور اس کے خاندان کی ساری خواتین کو باندیاں بنا کر قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ دمشق والوں معاذ اللہ آؤ ان کا تماشا دیکھو۔ تو جب یہ اسیران کرب و بلا کا قافلہ دمشق پہنچا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ گئے، معاذ اللہ، بوڑھے بازار میں آ گئے۔ اس دمشق کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا، ایک عورت تھی چھت پر، اس نے جب قیدی خواتین کو دیکھا تو اس عورت نے نئی دھلی ہوئی چادریں، کھجوریں، پانی، وہ ان اسیران کرب و بلا کے لیے بھیجا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس جب چادریں آئیں، کھجوریں آئیں، پانی آیا، وہ جو عورت لے کے آئی تھی اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ ہمارا قافلہ تو کرب و بلا سے چلا کوفہ پہنچا، کوئی ہمدردی کرنے والا نظر نہیں آیا۔ کوفہ سے چلا دمشق پہنچا، تم کون ہو جو یہ تحفے لائی ہو؟ اس آنے والی عورت نے کہا کہ فلاں وہ چھت پہ وہ عورت ہے، اس نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ جس نے یہ سب کچھ بھیجا ہے۔ وہ عورت آئی تو حضرت سیدہ زینب پوچھتی ہیں کہ اے ماں آپ کون ہو اور ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کیوں کرتی ہو؟ دل تھام کے کلمات سنیے گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ارے بیٹا میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، بس میں نے قیدی حالت میں دیکھا تو آپ کے لیے خدمت کے لیے یہ سب کچھ بھیج دیا۔ سیدہ زینب نے پوچھا کیوں بھیجا؟ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میرا بچپن مدینہ میں گزرا ہے، مدینہ طیبہ میں ایک گھر تھا جو امام الانبیاء کا گھر تھا، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، اور میں مدینہ طیبہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی خدمت کرتی تھی، ان کے ساتھ میرا پیار تھا، ان کے گھر میں میرا رہنا تھا، ان کے گھر میں میرا آنا جانا تھا۔ پھر میں دمشق شفٹ ہو گئی، تو جب مدینہ سے دمشق آنے لگی میں نے سیدہ کائنات سے عرض کیا تھا اے سیدہ کائنات مجھے کوئی نصیحت کر دے، تو سیدہ کائنات نے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ بھلا کرنا، زندگی میں کوئی قیدی نظر آئے تو ان کے ساتھ بھلا کرنا۔ وہ عورت کہتی ہے میں آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، میں تو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں اور نصیحت پہ عمل کر رہی ہوں۔
سیدہ زینب پردے میں ہیں، کہتی ہیں نیک ماں آپ نے ہمارے ساتھ بھلا کیا، بولیں اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں؟ آپ بولیں میں دعا کر دیتی ہوں، اللہ پوری کر دے گا۔ ہم ہیں تو قید کی حالت میں، اس کے باوجود ہماری زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب پورا کر دیتا ہے۔ آپ بولیں کیا چاہتی ہیں، میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، اللہ وہ پوری کر دے گا۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹے اور تو کچھ نہیں چاہتے، صرف ایک عرض ہے کہ سیدہ کائنات کے گھر میں جب میں رہتی تھی ان کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، وہ بچپن میں میری گود میں بیٹھا کرتی، حسین کو میں خود کھلایا کرتی۔ بیٹی دعا کر دو کہ میری حسین سے ملاقات ہو جائے، میری زینب سے ملاقات ہو جائے۔ سیدہ زینب نے جب یہ نام سنے آہ نکلی، آنسو روا ہو گئے۔ اس ماں سے لپٹ کے کہتی ہے ماں یہ دعا قبول ہو گئی، وہ دیکھ نیزے کی نوک پر وہ اسی حسین کا سر ہے جسے تو بچپن میں کھلایا کرتی تھی، اور آج تیرے سامنے قیدی حالت میں وہی زینب ہوں جو بچپن میں تیرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ دمشق والوں کو تب پتا چلا یہ کوئی قیدی نہیں تھے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے گھرانے والے شہید ہو گئے۔ دمشق میں کوہرام مچ گیا کہ جن کو ہم قیدی اور باغی سمجھ رہے ہیں وہ باغی نہیں، وہ تو خاندان مصطفیٰ لٹ گیا، شور مچ گیا۔ یزید کے دربار میں خبر پہنچ گئی کہ دمشق والوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ خاندان رسول ہے۔ حکومتی سپاہی حرکت میں آ گئے، اسیران کرب و بلا کا قافلہ دمشق میں یزید کے بازار اور دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے بھی جب پہلی بار معاذ اللہ ان اسیران کرب و بلا کو دیکھا اور سر حسین کو دیکھا، وہ تکبر میں دھت تھا، تکبر کے نشے میں تھا۔ معاذ اللہ اس نے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے کہ آج اللہ رب العزت نے معاذ اللہ ہمیں عزت دی اور آپ کو ذلت دی، معاذ اللہ۔ حضرت سیدہ زینب کا یزید کے دربار میں بھی دلیرانہ خطبہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عزت و ذلت کو اس ظاہر پہ ناپنے دیکھنے والے، عزت دینے والی ذات اس اللہ کی ہے، اور رب کائنات نے ان شہداء کو عزت سے نوازا ہے۔ یہ ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ سے رزق لیتے ہیں۔ یزید کے دربار میں پھر منظر وہی تھا، کچھ ظالم کے ہاتھوں میں چھڑی تھی اور وہ آقا امام حسین علیہ السلام کے لبوں پہ مار رہا تھا، اور غرور کے ساتھ آقا علیہ السلام کے خاندان کی شہزادیوں سے کلام کرنے لگا۔ جب اس ظالم نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ، سیدہ سکینہ اور دیگر اسیران کرب و بلا کا لباس دیکھا اور قیدی حالت میں بھی وہ تقوی دیکھا، پردہ دیکھا، لیکن چادروں پہ
گرد و غبار تھا ظاہری طور پر، اس پہ وہ طنز کرنے لگا. تو جب طنز کے کلمات اس کی زبان سے نکلنے لگے تو ایک بوڑھی خاتون یزید کے دربار میں کھڑی ہو گئی، جس کا نام حضرت بی بی فضہ ہے. وہ بی بی فضہ بول کے کہتی ہیں اے ظالم یزید، میں تجھے اس انداز سے ان بیبیوں سے کلام نہیں کرنے دوں گی. یزید تخت پہ تھا، متکبر تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. آقا امام حسین کو شہید کر کے اسلام سے خارج ہو چکا تھا. جب بی بی فضہ نے اس کے دربار میں یہ کلمات دہرائے تو وہ کہتا ہے کون ہے یہ بوڑھی خاتون جو میرے دربار میں بے ادبی کرتی ہے، اس کو قتل کر دو. حضرت بی بی فضہ حبشہ سے تھی. جب یزیدی سپاہی انہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے قریب آیا تو یزید کے دربار میں حواریوں میں حبشی سپاہی بھی تھے. بی بی فضہ ان حبشی سپاہیوں کو للکار کے کہتی ہے اے حبشہ والو، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارے سامنے آج حبشہ کی عورت کو مارا جا رہا ہے. وہ حبشی سپاہی حرکت میں آئے، یزید کے دربار میں تلواریں لہرا گئی. جب حضرت بی بی فضہ کی حفاظت کے لیے یزید کے دربار میں تلواریں لہرائیں، حضرت سیدہ زینب نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کیا. تاجدار کائنات پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کے کہتی ہیں پیارے نانا جان، آج ایک حبشہ کی عورت کی حفاظت کے لیے تو تلواریں لہرا گئیں، لیکن آپ کے خاندان اور آپ کے شہزادوں کی حفاظت کے لیے کوئی میدان میں نہیں آیا. یزید کے دربار میں حالات کشیدہ ہو گئے. دمشق والوں کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ شہید ہونے والا سارے کا سارا خاندان رسول ہے. تب یزید ظالم جو تخت پہ بیٹھا تھا، اس نے سیاسی ماحول دیکھا، فوراً اپنے رنگ کو بدلا. چند گھنٹے پہلے جو تکبر کے انداز سے بے ادبیاں کر رہا تھا، اب وہ اسی دربار میں کہنے لگا کہ عبید اللہ بن زیاد پہ لعنت ہو. اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ شہید کرے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائے. جب اس نے دیکھا کہ ماحول میرے خلاف ہو رہا ہے، اب اس نے انداز بدلا، فوراً انداز بدل کے اب اس نے کہا کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. قیدیوں کو آزاد کیا گیا، ماحول بدلا گیا. اور جب ماحول بدلا گیا تو آنے والے دنوں میں فوراً فیصلہ کیا گیا کہ اسیران کرب و بلا کو آزاد کر کے اس قافلہ کو واپس مدینہ پہنچایا جائے. تو سامعین محترم، یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے کہا کہ خاکہ آپ کے ذہن تک پہنچایا جائے. تو یزید کے دربار سے پھر یہ قافلہ اسیران کرب و بلا کا واپس مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا. اور یہ لٹا پٹا قافلہ جب واپس مدینہ پہنچا تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آقا امام حسین سربراہی کر رہے تھے. اور جب معرکہ کرب و بلا کے بعد یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچ رہا تھا تو آقا امام حسین شہید ہو چکے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے، حضرت قاسم شہید ہو چکے، حضرت علی اصغر شہید ہو چکے، سارے خاندان کے مرد شہید ہو چکے. ایک حضرت امام زین العابدین بچے. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کرب و بلا کے بعد ساری زندگی پھر مسکرائے نہیں.
جب بھی پانی دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، سامنے کھانا پڑا ہوتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ امام زین العابدین سال ہا سال بیت گئے، ہم نے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا خشک ہوتے نہیں دیکھا، کبھی تو مسکرا لے۔ تو آقا امام زین العابدین نے فرمایا اگر تم نے کرب و بلا آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو پھر ایسی باتیں نہ کرتے۔ اینڈ کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، یہ واقعہ کرب و بلا صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعہ کرب و بلا زندگیاں بدلنے کے لیے ہے، زندگیاں بدلنے کے لیے ہے، کہ صرف ہر محرم ذکر حسین کی محفل سجا کر اور محبت حسین میں چند آنسو بہا کے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محبت حسین کا حق ادا کر دیا تو یہ درست نہیں ہے۔ آقا امام حسین کی محبت صرف زبانی محبت نہیں ہے، یہ کردار کے بدلنے کا نام ہے، یہ افکار کے بدلنے کا نام ہے، یہ نظریات کے بدلنے کا نام ہے۔ اور آقا امام حسین علی مقام یزید کے سامنے ڈٹے تھے پورے کے پورے نظام حیات کو بچانے کے لیے، نظام قرآن کو بچانے کے لیے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں جو نظام عطا کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، آقا امام حسین اس دین حق کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے، جس کے بارے میں خواجہ اجمیر نے فرما دیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اس سے اگلے الفاظ قابل توجہ ہیں، سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ سامعین محترم مجھے بتائیے ہماری نگاہ میں سر کی قیمت زیادہ ہے یا ہاتھ کی قیمت زیادہ ہے؟ سر کی قیمت۔ کیوں؟ سر کٹ جائے تو زندگی نہیں رہتی، ہاتھ کٹ بھی جائے تو زندگی بچ جاتی ہے۔ ہماری نگاہ میں سر قیمتی ہے، آقا حسین کی نگاہ میں ہاتھ قیمتی ہے، اس لیے سر داد نہ داد دست در دست یزید، آقا حسین نے سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہ دیا، کیونکہ یزید کا نظام باطل تھا، ظلم پہ مبنی تھا، بربریت پہ مبنی تھا، اور نظام حسین اور نظام مصطفیٰ نظام عدل تھا۔ ظالم یزید ظلم کا نمائندہ بنا، میرے حسین محبت و امن کا نمائندہ بنے۔ اس لیے آقا حسین سے محبت کرنے والوں معاشرے میں محبت پھیلاؤ، امن پھیلاؤ، غریبوں سے پیار کرو، نیچے والے طبقے کو محبت دو، اور اوپر جو ظالم نظر آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، ظالم کے نیچے کبھی نہ بیٹھو۔ اور خواجہ اجمیر نے فرمایا حق کا کہ بنائے لا الہ است حسین، یہ حسین یہ صرف نام حسین نہیں، یہ پورے کے پورے کلمہ طیبہ کی بنا ہے۔ آقا امام حسین اگر شہید نہ ہوتے تو آج اس طرح آزادی کے ساتھ ہم آذانیں نہ دے رہے ہوتے۔ تو آئیے کوشش کریں اپنی زندگیاں آقا امام حسین علی مقام کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
مد ذلہ والی، آپ فکر حسین کے علمبردار بن کے اٹھے ہیں، کردار امام حسین کا پیغام لے کے چلے ہیں۔ اس لیے آئیے سب مل کر ہمت اور کوشش کریں کہ آقا امام حسین جو نظام چاہتے تھے وہ نظام ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔